من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے اس سے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ مریم کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم نے 32، 33 اور 34 آیات کی تلاوت کی ہے اور آپ نے ترجمہ بھی سماعت کیا ہے۔ ہم آیت 33 کی طرف آتے ہیں جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس دن سلامتی ہے، وہ دن بابرکت ہے جس دن مجھے اللہ نے پیدا کیا، اور وہ بھی دن بہت مبارک دن جس میں اللہ تعالیٰ مجھے موت دے گا، اور پھر وہ بھی مبارک گھڑی ہوگی جس دن مجھے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ عزیز طلبہ، 3 باتیں یہاں پر سامنے آتی ہیں، اور یہ 3 باتوں میں ایک بہت اہم میسج ہے۔ میسج کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، اور عزیز طلبہ، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کو ایک دفعہ لازمی فنا ہونا ہے، اور اللہ کا یہ نظام جو ہے یہ خود اللہ نے مرتب کیا ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی مخلوقات ہیں وہ سب سے جدا ہے، سب سے ہٹ کر ہے، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف اللہ تنہا مالک ہے، اللہ تنہا خالق ہے، اللہ تنہا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور کسی طور پر بھی جو مخلوق اس نے بنائی ہے وہ کبھی بھی اس کے برابر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اس حوالے سے نہیں بن سکتا کہ وہ اللہ کے جسم سے کوئی چیز نکلی ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے جسم کا حصہ نہیں بنایا، اپنے وجود سے نہیں کسی کو نکالا، اس لیے کہا جا رہا ہے لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ رب کریم ہے۔ ولم یولد، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہاں پر ہمسر سے مراد کیا عزیز طلبہ؟ کہ اللہ کے ساتھ برابری کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ جب خالق پیدا کرنے والا ہے تو مخلوق کس طرح اور کیوں کر اس کے برابر آ سکتی ہے؟ اس لیے عزیز طلبہ، یہ جو سورہ اخلاص ہے نا، اس کا ثواب بڑا رکھا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا ثواب جو ہے 1/3 قرآن ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے نا، اس کو قرآن مجید کا 3 حصہ ثواب ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی تعارف دیا ہے کہ میں کون ہوں، میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کسی کو تعلق داری میں نہ رکھو، میرا کوئی بیٹا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ میں کسی سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، عیسیٰ میری، اور اس کی ماں مریم ہے، اس کی ماں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور جس طرح باقی دنیا میں لوگ آئے ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اصل میں عزیز طلبہ، یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں پتہ آپ کو؟ یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا آگے کر دیا، بڑھا دیا کہ ان کو اللہ کے ساتھ منسلک کر دیا۔ 3 خداؤں میں سے ایک کا تصور، 3 خداؤں کا تصور دے دیا گیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگا دیا گیا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کا بیٹا عیسیٰ، میرا بیٹا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جو مخلوق ہوتی ہے اسی کو موت آنی ہے، اور مخلوق کو ہی اللہ نے زندہ کرنا ہے، جس طرح قیامت آنی ہے۔ تو یہ سارے کام مخلوقات کے ہیں، خالق کے کام نہیں ہیں۔ خالق کو تو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے،
نہ اس کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے. اللہ الصمد کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز, اس کو کوئی فکر مندی نہیں ہے, کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے. سارے لوگ اس کے منگتے ہیں, اللہ غنی ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اصل بیچ میں جو بات ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولادوں وغیرہ سے بالکل پاک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو نتھی نہ کیا جائے. اور سب سے زیادہ غصہ اللہ کو اسی وقت آتا ہے جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے. جب اللہ کے ساتھ کسی کو ملانے کی کوشش ہوتی ہے نا عزیز طلبہ, تو سب سے زیادہ غضبناک اللہ اس وقت ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا ہوگا, اور اس کے علاوہ کوئی بھی بڑے بڑے گناہ ہوں گے اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر سکتا ہے. اس لیے عزیز طلبہ اس آیت میں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ خبردار میرے ساتھ کسی کو لگانے کی کوشش کی, میں تو رب ہوں, میں تو آقا ہوں, میں تو مالک ہوں, میری ساری مخلوق ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جو پچھلی آیت چلی تھی نا اس میں اب اگلی بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحانہ, میں اس سے پاک ہوں, میں اولاد کے معاملات سے ہی پاک ہوں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بات کا فیصلہ کرتا ہوں, جب میں کوئی کام کرنے لگتا ہوں نا, تو میں کیا کرتا ہوں, تو میں کیا فرماتا ہوں, کن, کیا کہتا ہوں, کن کا مطلب عزیز طلبہ ہو جا, فیا کون, بس وہ ہو جاتا ہے. کن فیا کون کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں عزیز طلبہ, انسان تو اللہ نے بنایا نا, انسان کا قد دیکھ لیں, اس کی جسمانی حیثیت دیکھ لیں, اتنی سی بنتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین جیسا سیارہ کن کہہ کے بنایا, اللہ تعالیٰ نے آسمان 7 کن کہہ کے بنائے, سورج کن کہا, زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے بنائے ہوئے. اس کا مطلب عزیز طلبہ یہ بنتا ہے کہ جب اتنا بڑا کچھ ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کے بنائی, تو انسان نہیں اللہ نے کن کہہ کے بنایا. تو یہ سارے کن کے نتیجے ہیں کہ اربوں انسان نظر آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بنایا, انسانوں کی پیدائش کا عمل ہوتا ہے, کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں. تو اس معاملے میں کسی بھی شخصیت کو اتنا اونچا نہیں کر دینا چاہیے کہ اس کو رب کے ساتھ ملا دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. تو ہمیں بھی اس بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منہ سے ایسی بات نکال دیں جو شرک پر مبنی ہو, تو کل کو ہم پکڑے جائیں, اللہ کہے کہ بتاؤ اس کا ثبوت تو دو, میں نے تمہیں کہا تھا اس کو میرے ساتھ ملاؤ. سارے اللہ تعالیٰ کے در کے آگے جھکنے والے ہیں عزیز طلبہ, اور جتنے نبی تھے نا, جتنے نبی رسول, سارے نمازاں پڑھتے تھے, سارے سجدے کرتے تھے, سارے اللہ سے مانگنے والے تھے. تو بتائیں جب سارے مانگنے والے ہوں تو کس طرح وہ اللہ کے ساتھ لگ سکتے ہیں؟ اللہ مالک ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں, سب اللہ کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.